طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. جی ناظرین، ایک بار پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں بابرکت رمضان عدنان عارف کے ساتھ. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں. تو میں حضرت صاحب کی جانب ایک بار پھر سے بڑھوں گا. حضرت صاحب، ہمارا کویسچن ہے صدقہ خیرات دیتے وقت تصویر بنانے کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم کوئی بھی نیک عمل کریں تو تصویر اتار لیتے ہیں. حقیقت میں یہ تصویریں ہماری نیکیاں کھائی جا رہی ہیں اور نیکیاں اس سے ضائع ہونے کا بہت سارا خدشہ ہے. جی، قرآن کریم میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو تکلیف دے کے یا احسان جتلا کر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، کسی کو کوئی راشن تقسیم کرتے ہیں، کسی کو کوئی پیسے دیتے ہیں، کوئی شے، تو پھر ہم اس کے ساتھ آج کل معاشرے میں ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے. عموماً یہ چیز بہت بڑھ گئی ہے کہ لوگ تصویر اتارتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں، بعد میں اس کو نیٹ پہ ڈال دیتے ہیں، اور جب وہ غریب آدمی اس تصویر کو دیکھتا ہے اسے بہت اذیت پہنچتی ہے، بہت تکلیف پہنچتی ہے. اس کے دو اثرات منفی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ جس نے دیا، اس نے جب تصویر اتار کر نیٹ پہ دے دی تو اس سے خدشہ یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ بات حامل ہو سکتی ہے، پیدا ہو سکتی ہے کہ ریا، جسے ریاکاری کہتے ہیں، کہ میں بہت بڑا سخی آدمی ہوں اور میں نے اللہ کے راستے میں یہ چیز دی. اور جسے اس نے دی ہے وہ بیچارہ دوسرے دوست سے، اپنے اہل محلہ سے بات نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کو چھیڑے گا یہ دیکھو جناب یہ لوگ ایسے مانگ رہے ہیں یا دے رہے ہیں، جس کی اس کو دلی تکلیف پہنچے گی. تو لہٰذا جب ہم کسی کو کوئی چیز دیں تو سیکرٹلی دیں، خفیہ دیں. قرآن کریم میں بھی حکم ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ. اللہ کے راستے میں خرچ کرو دن کو، رات کو، چھپ کر اور اعلانیہ طور پہ. جی بالکل. یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر آپ اعلانیہ طور پہ بھی دیتے ہو اور آپ کے دل میں کہیں کوئی خیال آ جائے ریاکاری کا، جو پیدا ہونے کا خدشہ ہو کہ لوگ آپ کو سخی کہیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو خفیہ طریقے سے آپ دے دو. اور دوسری بات فرمایا کہ احسان نہ جتلائیے، یعنی دینے کے بعد بندہ کسی مقام پر کسی وقت بھی کہہ دے تو ہمارا کھایا کرتا تھا، تو جب احسان جتلا دے اس کی نیکی جو ہے فوراً ضائع ہو گئی. اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال عرض کر دوں. ایک شخص تھا جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا اور وہ بالا خانے پہ بیٹھا ہوا تھا، اور جس جگہ جس کو آج کل چوبارہ بولتے ہیں، جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس کو گلی نظر آ رہی تھی. رات کا آخری پہر تھا، ایک آدمی گلی سے آ رہا تھا. تو جب وہ اس کے گھر کے قریب پہنچا، اس نے وہ آیت جو پڑھ رہا تھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اس نے لاؤڈلی کی، اونچی آواز سے، تاکہ وہ بندہ سن لے جو نیچے جا رہا. تھوڑی دیر ہوئی، وہ گزر گیا. اب اس کا اعمال نامہ جب بارگاہ خداوندی میں پیش ہوا، اس کے سامنے حاضر ہوا کہ آپ نے یہ نیک عمل کیا، اس میں 2 آیتوں کا ثواب نہیں تھا. بارگاہ خداوندی میں اس نے پوچھا اے اللہ، اے کریم و رحیم، میں نے تو پوری سورت تلاوت کی تھی لیکن یہ 2 آیتوں کا ثواب اس میں نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا اے بندہ خدا، یہ 2 آیتوں کا ثواب اسی سے لے لے جس کے لیے تو نے پڑھی تھی. اللہ اکبر. جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا جائے اور جس کا مقصد اور منشا اللہ کی رضا نہ ہو، وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. جی جزاک اللہ جی، بہت تفصیل سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ صدقہ خیرات دیتے وقت جو تصویر بناتے ہیں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. حضرت صاحب، یہاں پر ایک اور کویسچن بنتا ہے کہ جو بندہ سچے دل سے صاف نیت سے جب صدقہ کرتا ہے تو وہ بعد میں اسے کیسے پتہ چلے گا کہ جو میں نے صدقہ کیا ہے، خیرات کی ہے، وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ بہت اچھا سوال ہے. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی نے، آپ کی مجلس تھی، جی فوائد الفوائد کے اندر یہ ہے، امیر حسن سندری نے اس کو لکھا کہ آپ اپنی مجلس بیان فرماتے تھے اور کوئی نہ کوئی بات ارشاد فرماتے تھے. ایک دن صدقہ کے متعلق بات ہوئی، تو آپ نے فرمایا 5 شرائط ہیں، اگر وہ پوری ہو جائیں تو سمجھ لیجئے صدقہ قبول ہے. 2 صدقہ دینے سے قبل، 2 صدقہ دیتے وقت اور 1 صدقہ دینے کے بعد.
صدقہ دینے سے قبل پہلی شرط یہ ہے کہ جو آپ چیز دے رہے ہیں، چاہے وہ پیسوں کے اندر ہے، جنس کے اندر ہے، وہ حلال اور طیب ہونی چاہیے۔ جی جی آپ بالکل۔ نے اس کا حصول حلال ذرائع سے کیا ہو۔ دوسرا، آپ اس بندے کو صدقہ دیجئے کہ جو بندہ آپ کو معلوم ہو اور یقین ہو کہ وہ آپ کے دیے ہوئے پیسوں کو غلط استعمال نہیں کرے گا، جوا کھیلنے میں، شراب پینے میں یا کوئی اور غلط چیز۔ یہ دو شرائط صدقہ دینے سے قبل ہیں۔ صدقہ دیتے وقت دو شرائط ہونی چاہیے، وہ یہ ہیں کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں دے تو کھلے دل سے دے، اس کے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ ہو، کھلے چہرے سے، ہنستے ہوئے اور تواضع کے ساتھ، اور جب وہ دے رہا ہو اس کے دل میں مزید اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مزید اس کو عاجزی حاصل ہو رہی ہو، وہ اپنے آپ کو حقیر جانے کہ اللہ کریم جو دے رہا ہوں ہے تو تیرا ہی رزق، بے شک بے شک، میں اس کا حقیقی مالک نہیں ہوں۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ شرط یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ خفیہ اور پوشیدہ ہو۔ اور آخری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، اور وہ بڑے کمال کی ہے اور سب شرائط میں بھاری ہے۔ فرمایا جب کسی کو دے دیا تو آئندہ کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کرے، وہ ہمیشہ کے لیے بس اسی کو معلوم ہو جس کو دیا، یا اللہ کو معلوم ہو یا اس بندے کو معلوم ہو جس نے وہ صدقہ کیا، تو پھر بڑی حد تک امید اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کا صدقہ قبول ہو جائے گا۔ جی جزاک اللہ جی، بہت تفصیل سے آپ نے اس کا بھی جواب دیا۔ حضرت صاحب میرے پاس ایک اور کویسچن ہے اسی حوالے سے، صدقہ کے حوالے سے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو صدقہ لینے والا ہے، جس کو ہم صدقہ دے رہے ہیں، جو ہم سے صدقہ لے رہا ہے، وہ صدقہ لینے کا اہل ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس کون سا ایسا پیمانہ ہے جس پہ ہم اس کو رکھ کے تولیں گے آیا کہ یہ صدقہ لینے کا اہل ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ دیتے وقت دینا کس کو ہے، ترجیح کیا ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں حکم ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ یہاں عقیدہ بیان فرمایا، اصل نیکی تو یہ ہے کہ ایمان لایا جائے اللہ پہ، اس کے رسولوں پہ، یوم آخرت پہ۔ ساتھ ہی اللہ نے کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور مال کو خرچ کیا جائے اللہ کی محبت میں۔ کہاں؟ ذوی القربیٰ، رشتہ داروں کو، یہ پریورٹی ہے۔ جی جی، سب سے پہلے اگر آپ نے خرچ کرنا ہی ہے مال تو آپ نے پہلے اپنا رشتہ دار ڈھونڈنا ہے کہ آپ نے مال اس کو دینا ہے۔ غریب رشتہ دار، بھائی بھائی کو دے سکتا ہے، جی جی، ٹھیک ہے، تو آپ نے پہلے غریب رشتہ دار کو دینا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اس کا اہل ہے یا نہیں؟ قرآن کریم میں مصارف صدقات بیان ہوئے ہیں، اس کو مصارف زکوٰۃ بھی کہتے ہیں، کیونکہ صدقات کی 3 قسمیں ہیں۔ صدقات فرض زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ فطرانہ ہے، اور صدقات نافلہ یہ ہے کہ ہم جو کوئی بھی اس کے علاوہ ہم خیرات کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ پہلے فقیر کی ڈیفینیشن بیان کی کہ فقیر کو دو، پھر مسکین کو دو، اس کے بعد آپ وابن السبیل آپ اس کو دو جو مسافر ہے، یعنی وہ ہے مسافر، اس کے پیسے اس کے پاس تھے، وہ اپنے گھر میں غنی ہے لیکن اب اس کے پیسے چوری ہو گئی، جیب کاٹ لی گئی، اب اس کو سفر کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ اتنے پیسے اس کو دے سکتے ہیں جن میں اس کا سفر کور ہو سکے۔ تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے کہ فلاں گھر کے اندر کیا سہولیات موجود ہیں۔ حاضر دور کی جو ضروریاتی زندگی میں لازمی چیزیں ہیں، ضروریات ہیں، اگر اس کے علاوہ اس کے پاس عیش و عشرت کا سامان موجود ہے تو اس کو نہ دیا جائے، لیکن عیش و عشرت کا سامان موجود نہیں ہے تو اس کو صدقہ دینا چاہیے۔ جی حضرت صاحب، جی ناظرین، آج ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں گفتگو کی۔ اللہ رب العزت کی راہ میں جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا مال کیسا ہونا چاہیے، اور کن کن احباب کو دینا چاہیے، اور جو صدقہ کرتے وقت جو ہماری نیت ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک ہاتھ سے صدقہ دو، ایسا ہو کہ آپ ایک ہاتھ سے صدقہ دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلنے دیں، اپنی تشہیر نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو 10 روپے بھی دے رہے ہیں، اس کی تصویر بنا کر آپ کو اس کی عزت نفس جو ہے مجروح کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے ہم آج کی اس ٹرانسمیشن کے اختتام کا۔ کل انشاءاللہ العزیز ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔